لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اپنی قوم کو دعوت اسلام دینا۔ صحیح بخاری 773 اور صحیح مسلم 149 اور 449، سنن ترمذی 3323۔ عہد نبوت کے اسی ابتدائی دور میں ایک بار ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ بازار عکاظ کے ارادے سے نکلے۔ اس وقت شیاطین آسمان کی خبریں سننے سے روک دیے گئے تھے اور ایسی جرت کرنے والے شیاطین انگاروں سے مارے جانے لگے تھے۔ شیاطین اپنی قوم کے پاس لوٹے اور انہیں بتایا کہ ہمیں آسمان کی خبریں سننے سے روک دیا گیا ہے اور ہمیں انگاروں سے مارا جانے لگا ہے۔ چنانچہ کچھ شیاطین مشرق اور مغرب میں پھیل کر اس امر کا پتہ چلانے لگا جس کے سبب ایسا ہوا ہے۔ جو شیاطین جن تہامہ کی طرف نکلے تھے وہ مقامی نخلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ کی زبانی قرآن سنا تو کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ ان جنوں پر اللہ نے کرم کیا وہ ایمان لے آئے اور اپنی قوم میں واپس آ کر ان سے کہا، لوگوں ہم نے ایک بہت ہی عمدہ اور عجیب قرآن سنا ہے جو اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کو نازل فرمایا۔ سورۃ الجن آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ میرے نبی آپ کہہ دیجئے میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر انہوں نے دوسرے جنوں سے کہا کہ ہم نے ایک بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 299 کہا جاتا ہے کہ جو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے ان کی تعداد 7 تھی۔ اور پھر ابن ابی حاتم مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ 3 من اہل حران و 4 من اہل نصیبین، کہ 3 اہل حران سے تھے اور 4 نصیبین سے تھے۔ اور اسی طرح ان میں سے ایک کا نام زوبعہ تھا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سنا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، خاموش رہو اور غور سے سنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 سے 32 تک، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ
موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو قرآن سننے کے لیے پھیر دیا تھا، بس جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم سب کان لگا کر سنو. جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور حالے کہ وہ انہیں عذاب الہی سے ڈرانے والے تھے. انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو دین برحق اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے گا. اور جو کوئی اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ کی سوا اس کے کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا. وہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اور اسی طرح سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 25، اور تفسیر الطبری میں بھی جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 136. لیکن وسندہ ضعیف، یہ مرسل روایت ہے، ضعیف ہے. وہ یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلے میدان میں لے آئے. پھر ایک لکیر کھینچ دی اور مجھ سے کہا اس جگہ سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس واپس آ جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک نہیں آئے، اور جب آئے تو فرمایا میں جنوں کی طرف بھی بھیجا گیا ہوں. تو میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی تھی جنہیں میں سن رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انہی کی آوازیں تھی جب انہوں نے مجھے رخصت کیا اور مجھے سلام کیا ہے. اور محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ لکھتے ہیں جنہوں نے آپ کی زبان سے قرآن کو اس وقت سنا جب آپ 10 نبوی میں طائف سے لوٹ رہے تھے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس صحیح حدیث کی بنا پر جسے صحیح بخاری 3861 اور صحیح مسلم 2474 نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ بازار عکاظ کے قصر سے نکلے. اس وقت شیاطین جن کو آسمان کی خبریں سننے سے روک دیا گیا تھا، اور طائف سے لوٹنے کے وقت آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی نہیں تھا. رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی میں دین سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا من عند والله اعلم بالصواب.